اچھا، اگر یہی بات ہم کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کہیں کہ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، تو کیا تاجی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ کر کے کیسے حکم دیا؟ ہونا ہے نا دار تلے۔ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ حضور نے مجھے حکم دیا، اور تجھے حکم دیا پیر میرے شاہ صاحب کو نہیں دے سکتے، تجھے حکم دیا حضور داتا صاحب کو نہیں دے سکتے، تجھے حکم دیا جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا حضور خواجہ صاحب کو نہیں دے سکتے۔ تو ان کا جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تھی۔ اچھا، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو حق بات پتہ چلی ہے نا، یہ اب تم نے امت تک پہنچانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انجینئر مرزا جلمی کے بیانات اولیاء کرام کے حوالے سے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ وہ زبان تان دراز کرتا ہے، اولیاء کرام کی توہین کرتا ہے، اور بہانہ جس چیز کو بناتا ہے وہ ہے اولیاء کرام کی کرامات جو علماء کرام اور عوام میں مشہور ہوتی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں اللہ کے ولی کے ہاتھ سے اس کرامت کا ظہور ہوا، تو اس پر بڑے وہ اعتراضات بھی کرتا ہے، اور چلیں ایک علمی اختلاف ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذاق کرتا ہے، تمسخر کرتا ہے، ہنسی اڑاتا ہے ایسے۔ جو جی اگر کسی بزرگ کے بارے میں ہو کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہو تو اس پہ وہ ہنسی مذاق کرتا ہے۔ اب دیکھیں باقی 14 صدیوں کے اولیاء کرام، صوفیاء، ائمہ، مجتہدین، محدثین اور علماء کی توہین کرتا ہے یہ کہہ کے کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، اور اس کی یہ اپنی کیفیت دیکھیں۔ باقی لوگوں کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ یہ انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے، تو یہ فلاں میں نہیں ہے، یہ اول تو بات یہ ہے کرامات کے حوالے سے ہمارے بھی اور اس کے علاوہ علماء اہل سنت کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، ہم نے بھی اس پہ تفصیلی ہمارے بیانات موجود ہیں کہ کرامات اولیاء کا ثبوت قرآن مجید میں بار بار ہے، کرامات اولیاء کا ثبوت بخاری شریف میں بار بار ہے، کرامات اولیاء کا ثبوت مسلم شریف میں، ترمذی شریف، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کرامات اولیاء کا ثبوت۔ لیکن یہ شخص جو ہے بس وہی ہے کہ میں تسلیم نہیں کرتا اور اس کے ساتھ مذاق ہی کرتا تھا۔ اب یہ اس کی اپنی کیفیت دیکھیں، باقیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کہانی ہے، اور اپنے بارے میں یہ دیکھیں اس کا بیان سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بڑے اچھے تھے نا، میرا وہی دوست جو میرے ساتھ بڑا بادل نخواستہ چل رہا تھا، تو میں نے کہا کہ 2-3 دن سے آپ کا موڈ بڑا ٹھیک ہوا ہے، تو ان کا جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تھی۔ اچھا، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو حق بات پتہ چلی ہے نا، یہ اب تم نے امت تک پہنچانی ہے۔ حالانکہ میں اس کے بغیر بھی یعنی ہلکا اثر تک تو بات پہنچاتا تھا، لیکن پراپر ویڈیوز ریکارڈ کرنی یا جس کو کہتے ہیں نا ایک پیشن کے ساتھ، تو اب یہ ایک اس بندے نے خواب دیکھا جو خود بریلوی تھا، اور اس خواب کی وجہ سے وہ اس طرف آنا شروع ہوا، تو یہ اس نے پھر مجھے بات بتائی۔ اللہ کا شکر ہے پھر میں نے اس دعوت کے حوالے سے یعنی پھر پیشن کے ساتھ بات، اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ہمارے ایک درس میں ایک بھائی آئے، آپ کو پتا ہے شروع میں میری ویڈیوز جو ہے وہ سواتی ٹوپی کے اندر ہے جو شعیب بھائی نے پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ ویڈیوز اچانک پھر پگڑی میں کیوں بدلی؟ لیں آج یہ بھی راز سن لیں آپ۔ شروع میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پگڑی میں ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں گا، میں ایک نارمل سا مسلمان، کیونکہ مجھے تھا کہ یار یہ تو پگڑی پہن کے کوئی بندہ تھوڑا سا نا وہ یعنی وہ لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو علامہ شو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس کا وہ پہلو چھپا ہوا تھا کہ دنیا میں لسانس، پگڑی اور داڑھی۔ کہتا ہے جی ایک شخص نا وہ مجھ سے میرا دوست تھا، لیکن بادل ناخواستہ اس کی دوستی تھی میرے ساتھ، تو 2-3 دن وہ میرے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں ہو گیا، تو میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا یہ تیرا اتنا اچھا موڈ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب، اپنا کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ دائیں جانب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو پھر آگے سے وہ ساری جو ہے نا جی یہ کہانی بیان کر، یہی واقعہ اگر حضور خواجہ صاحب کے بارے میں بیان کیا جائے، یہی واقعہ حضور داتا صاحب کے بارے میں بیان کیا جائے، حضور قبلہ پیر میرعلی شاہ صاحب کے بارے میں بیان کیا جائے، امام محمد رضا کے بارے میں، یعنی کسی اللہ کے ولی کے بارے میں بیان کیا جائے، تو وہ کہتا ہے جی یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ بخاری میں نہیں۔ اور تو تم اپنے بارے میں جو یہ بات بیان کر رہے ہو اور اتنا بڑا دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ کوئی بخاری میں ہے، یہ کوئی مسلم میں ہے، یہ کوئی قرآن کی آیات میں ہے کہ خواب میں دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہوں؟ تو یہ دیکھ لیں اپنی پہ جب بات آتی ہے نا تو اپنی کرامات بھی مان رہا ہے،
اب اولیاء کرام کا یہ طریقہ ہوتا ہے، بزرگان دین کا یہ طریقہ ہوتا ہے، علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے عاجزی کرتے ہیں، اور اپنے سے بڑے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اپنے شیوخ ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ان کی کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ قوم ان دیندار لوگوں کے قریب جائے گی تو دین کے قریب جائے گی۔ اور اس بے ایمان کا آپ طریقہ دیکھیں، اولیاء سے دور کرتا ہے، علماء سے دور کرتا ہے۔ علماء کو جتنی یہ گالیاں دیتا ہے شاید کسی نے دی ہوں۔ قادیانی گالیاں دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے ہمارے راستے کو روکنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء ہیں۔ اور پھر قادیانیوں کے بعد یہ شخص ہے جو علماء کرام کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہے اسلام کے خلاف کوئی بھی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اس کا تعاقب علماء کرتے ہیں، تو پھر حق بنتا ہے نا ان کا کہ وہ گالیاں دیں، اس لیے کہ ان کا راستہ جو علماء روکتے ہیں۔ تو یہ گالیاں دیتا ہے علماء کرام کو، باقی سب کو برا بھلا کہتا ہے جن باتوں کی بنا پر وہی اپنے لیے کہہ رہا ہے۔ اچھا پھر اسی بیان میں آگے کہتا ہے جی وہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے پگڑی کیوں باندھی؟ آسان سوال ہے، مجھ سے کوئی سوال کرے آپ نے پگڑی کیوں باندھی، جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے۔ داڑھی کیوں رکھی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اس لیے رکھی ہے۔ پگڑی اس لیے باندھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے سوال ہوا پگڑی، کہتا ہے جی وہ آپ نے دیکھا ہے میری جو شروع کی پہلی ویڈیوز ہیں اس میں ٹوپی میں ہی جو ہے نا ویڈیوز بنایا کرتا تھا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ جو داڑھی اور پگڑی ہے یہ لائسنس ہے، جب تک داڑھی نہیں ہوگی پگڑی نہیں ہوگی تو لوگ آپ کی بات کو سنیں گے نہیں۔ تو وہ غامدی صاحب کو اسی لیے لوگوں نے کراس لگا دیا تھا کہ داڑھی پگڑی نہیں تھی، تو یہ سوچ کر پھر میں نے، یعنی جو سنت ہے پگڑی اور داڑھی اس کے بارے میں خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جو پگڑی داڑھی کی طرف آیا ہوں اور پگڑی باندھ کی ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں وہ بطور لائسنس جو ہے نا جی میں نے یہ لائی ہیں کہ یہ نہیں کہ سنت ہے بلکہ اس لیے کہ لوگ میری بات کو سنیں، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو ٹوپی میں ہی ویڈیو بنایا کرتا تھا، تو میں نے پگڑی میں نہیں بنائی۔ یہ دیکھیں، اور پھر آگے اس کی ایک اور کرامت اپنے بارے میں سنیں۔ تو وہ 2-3 دفعہ درس میں آئے، پھر مجھے انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہتے ہیں جی میں مسلسل 2-3 دفعہ یہ خواب دیکھ چکا ہوں، تو میں نے اس کی تعبیر آپ سے پوچھی۔ کہتے ہیں میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا۔ اسرائیل لمگیر کے رہنے والے تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں، کہتے ہیں میں مرشد کی تلاش میں تھا، پیر فقیری کی لائن میں تھے نا، تو کہتے ہیں مجھے نا اس طرح زیارت ہوئی ایک بندے کی جو کالی پگڑی باندھتا ہے اور وہ درس و تدریس کرتا ہے، حالانکہ میں اس وقت نہیں باندھتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے 2-3 دفعہ یہ خواب آیا نا تو مجھے یہ آپ کی شکل نقش ہو گئی، میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ یوٹیوب پہ اس طریقے سے اس وقت اتنا عام نہیں ہوا تھا، ویسے ہی چاندے کی لیکچر چڑھے ہوئے تھے۔ نہ سر نہ، یہ پرانی گلا کہانی ختم نہ، وہ کہانی ختم۔ جو کہتا ہے نا اولیاء کرام کے بارے میں کہ انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے، یہ کہانی اس کی اپنے بارے میں بولتا ہوا اس کو سنیں۔ اچھا داتا صاحب کی کرامات ہوں، حضور خواجہ صاحب کی، پیر میر علی شاہ صاحب کی، دیگر اولیاء کرام کی کرامات ہوں تو وہ کرامات لوگ بیان کرتے ہیں نا، ان کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، تو جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو ان کی حلقہ ارادت میں آئے، جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے مرید ہیں، انہوں نے وہ چیزیں دیکھیں تو شاگرد مرید ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے وہ کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ مرزا وہ بے ایمان بابا ہے جس کی کرامتیں اور کوئی نہیں، یہ خود بیان کر رہا ہے، اور اس طرح سے خود بیان کرنا کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ اور پھر ساتھ یہ خواب والا واقعہ بیان کر کے نا کہ اس شخص نے خواب دیکھا، اور پھر یہ ہے جی کہ وہ میں دائیں طرف بیٹھا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جی وہ اس نے مجھے بتایا، اس شخص نے جس نے خواب دیکھا کہ حضور نے مجھے کہا کہ جو حق بات تجھے پتا چلی ہے تو یہ تو لوگوں کو بتا۔ تو اس سے پہلے میں اس طرح سے ویڈیوز نہیں بنایا کرتا تھا، تو پھر میں ویڈیوز، اچھا اگر یہی بات ہم کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کہیں کہ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، تو کہتا ہے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ کر کے کیسے حکم دیا؟ ہونا ہے نا دار تلے، اپنے بارے میں کہتا ہے کہ حضور نے مجھے حکم دیا، اور تجھے حکم دیا پیر میرے شاہ صاحب کو نہیں دے سکتے، تجھے حکم دیا حضور داتا صاحب کو نہیں دے سکتے، تجھے حکم دیا جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا حضور خواجہ صاحب کو نہیں دے سکتے۔ کہتے جو دنیا سے پردہ فرما گئے، جب اپنی دم پہ پاؤں آیا تو پھر خواب والا واقعہ نکال لیا، تو جی حضور نے مجھے فرمایا ہے کہ تم اس طرح سے جو حق بات تجھ پہ واضح ہوئی ہے وہ تم لوگوں سے بیان کر۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ دورہ معیار کیوں ہے مرزا کے فالورز کا کہ وہی واقعہ کسی اور اللہ کے ولی کے بارے میں بیان ہو تو وہ کہانی ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور وہی واقعہ اس جھوٹے شخص کے لیے یہ خود تکبر کے طور پہ بیان کر رہا ہے، اور اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آگے کہتا ہے جی کہ ایک اور شخص ہے، اس کو خواب میں دیدار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا ساتھ ہی کہتا ہے کہ ایسے بہت سے واقعات ہیں،
ایک نہیں ہے، بہت سے واقعات ہیں۔ دیدار ہوا تو جس میں اشارہ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ایک کالی پگڑی والا شخص ہے، وہ بڑا عظیم ہے، کالی پگڑی والا۔ اچھا، بے ایمان جو ہوتا ہے نا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، کیونکہ ابھی کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی تو وہ بیان کر رہا تھا اس میں، کہتا ہے جی اشارہ اس کو یہ ہوا کہ کالی پگڑی والا شخص ہے، حالانکہ اس وقت میں کالی پگڑی پہنتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت جب وہ اشارہ ہو رہا تھا اس وقت میں کالی پگڑی پہنتا بھی نہیں تھا، اور اسے یہ اشارہ ہوا کہ وہ شخص ہے جو کالی پگڑی پہنتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے کچھ تردد ہوا کہ وہ کون ہے، تو پھر مجھے دوبارہ خواب میں اشارہ ہوا اور مجھے پھر آپ کی صورت نقش ہو گئی، اور پھر میں اس طرح آپ کی اس اکیڈمی میں آ گیا، اور اس طرح سے یہ اچھا وہ بندہ کوئی ہوگا نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ خود یہ جھوٹا واقعہ نا یہ خود بنا کے کیا رہا جی وہ بندہ، تو پھر اس نے ایسا کہا، تو یہ خود اپنی زبان سے یہ تکبر کے جملے جو ہے یہ بول رہا ہے، تو اس طرح سے ہوا۔ تو مرزا کے فالورز ایسے جھوٹے شخص سے بچیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہوئے نہیں ڈرتا، حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ لیکن اس شخص کو نہ شرم نبی نہ خوف خدا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا ہو، پیغمبر اسلام اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں یہ کہنے والا ہو کہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ شاہی کوئی نہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے توہین کا وہ جملہ جس نے بولا ہو جو یہود نے بھی نہیں بولا، جو قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ یہ ایسے آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے جیسے فرنگی زبان میں آپ کو کوئی گالیاں دے رہا ہو، قرآن کو گالیوں سے تشبیہ دے رہا ہے، جو صحابہ کرام کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہو، ایسا کب ہو سکتا ہے کہ اس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کرائیں؟ تو یہ ساری کہانیاں ہیں، یہ سارے اس کے جھوٹ ہیں، اور یہ پکڑے جا چکے ہیں۔ جو سچے ولیوں کے بارے میں کیا کر یہ انکار کرتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کہانیاں اس نے اپنے لیے گڑھ لی ہیں۔ اس سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔